بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حضرات حکم صاحبان اور عزیز طلباء، آج کی اس متبرک انجمن میں میرا موضوع سخن نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد انسان جب حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس عبادت کا سب سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اس طرح نماز اسلام کا رکن ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ اور حج کے برعکس نماز ہر صاحب ایمان پر دن میں 5 وقت فرض ہے۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم، آزاد و غلام اور مرد و عورت کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، جبکہ روزہ انہی لوگوں پر فرض ہے جو صحت مند اور مقیم ہیں، بیمار اور مسافر کو رخصت ہے کہ صحت کے بعد یا سفر کے بعد رکھ لیں، جبکہ زکوٰۃ انہی لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، حج انہی لوگوں کو کرنا ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہیں۔ برادران ملت، لیکن نماز کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی نرالا ہے۔ نماز کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ جب ایک انسان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور تو گویا اس نے کفر و شرک سے برات و نفرت کا اعلان و اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ دعوے کے بعد اس کا عملی ثبوت پیش کرے اور اپنے ایمان کو ثابت کرے، اس لیے کہ حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے دربار عالی شان میں سر نیاز خم کر دے، اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائے تاکہ معلوم ہو جائے جو انسان اب تک خدا کا باغی تھا اور شرک و کفر کی وادی میں بھٹک رہا تھا، اب وہ خدا کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر اس کے سائے رحمت میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ بن گیا۔ عزیزان ملت، نماز انسان کی فطری عبادت ہے۔ انسان فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کس کے سامنے جھکے، اس لیے ہر شے اپنی حقیقت کی طرف لوٹتی ہے اور انسان کی حقیقت ہے مٹی اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں جھکنا ذلت نہیں بلکہ فطرت ہے اور نہ جھکنا یہی فطرت سے بغاوت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 2 جرموں کا ارتکاب کرتا ہے، ایک تو فطرت سے انحراف، دوسرا اپنے مقصد تخلیق میں روگردانی، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر اتنے واضح اور صاف اعلان کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا دعویٰ محبت و طاعت محض ریاکاری اور مذاق ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کو وعید و شدید کہا ہے، لیکن غور کیجئے کہ صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابہ کرام
جو نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بھی کافر کہتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تارک نماز کو اس وقت تک قید کرنے کا حکم دیتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں مت بنو۔ اور فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنت میں جنتی مجرمین سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔